آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ اومیکرون سعودی عرب پہنچ گیا، پہلے کیس کی تصدیق۔ بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ واپس۔ اومیکرون سے پیدا حالات کے پیش نظر DGCA کا اعلان۔ بی جے پی سے مقابلے کے لیے اپوزیشن جماعتیں متحد ہو جائیں۔ ممتا بنرجی سے ملاقات کے بعد شرد پوار کا بیان۔ بس کرایوں میں اضافے کی تجاویز چیف منسٹر کو روانہ۔ ٹیکہ اندازی پروگرام 31 دسمبر تک 100% مکمل کیا جائے۔ وزیر صحت ہریش راؤ کی کلکٹرز اور ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز کو ہدایت۔ اور اومیکرون کا خوف، سنڈے فنڈے پروگرام منسوخ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں پہلے اومیکرون کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ شمالی افریقہ سے آنے والا ایک شہری ہے جس میں اومیکرون کی تصدیق ہوتے ہی اس کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ وزارت نے اطمینان دلایا کہ کورونا وائرس کی نئی قسم کے انسداد کے لیے قائم کمیٹی مسلسل کام کر رہی ہے اور اس ضمن میں ملک کی تمام سرحدوں سے آنے والے مسافرین کی نگرانی جاری ہے۔ اس کیس کے سلسلے میں بھی عالمی ادارہ صحت کی ہدایات اور وبا کے انسداد کے لیے پروٹوکول پر مکمل طور پر عمل کیا گیا۔ حکومت نے چہارشنبے کو فیصلہ کیا کہ 15 دسمبر سے بین الاقوامی پروازوں کو بحال نہ کیا جائے۔ ایک ہفتہ پہلے 15 دسمبر سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن کووڈ-19 کی نئی شکل اومیکرون پر بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ ہوابازی سے متعلق ادارے ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ایوییشن نے کہا کہ آنے والے وقت میں بین الاقوامی مسافر خدمات کے احیا کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے 23 مارچ 2020 سے بین الاقوامی پروازیں معطل ہیں، تاہم بعض خصوصی معاملات میں پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ راجیہ سبھا کو اپوزیشن کے 12 ارکان کی معطلی کے مسئلے پر اپوزیشن کے مسلسل احتجاج کے درمیان دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لنچ کے بعد کارروائی 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، جس کے بعد دوبارہ کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے پھر سے ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کیا اور نعرے بازی جاری رکھی۔ ارکان نے مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت کو سیفٹی بل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ دہلی کی حکومت نے پٹرول پر ویٹ میں کمی کا فیصلہ کیا، جس کے ساتھ ہی شہر میں فیول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ اس قدم سے دہلی کے عوام کو مہنگائی سے راحت ملے گی۔ دہلی نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اور قومی دارالحکومت کے علاقے کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں کم ہو گئی ہیں۔ ویٹ میں کمی کے بعد پٹرول کی قیمت گھٹ کر 95 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ اس تبدیلی پر چہارشنبے کی نصف شب سے عمل ہو رہا ہے۔ دہلی حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا کہ شہر میں ڈیزل کی قیمتیں NCR علاقے میں سب سے کم ہیں۔ NCP صدر شرد پوار نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ملاقات کے بعد بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پر زور دیا۔ اس موقع پر ممتا بنرجی نے ایک معنی خیز ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال کوئی UPA نہیں ہے۔ ترنمول کانگریس کی سربراہ نے ایک دن پہلے شیو سینا قائدین سے بات چیت کے بعد شرد پوار سے ملاقات کی۔ اس سوال پر کہ کیا کانگریس کے بغیر کوئی اتحاد بنایا جانے والا ہے تو شرد پوار نے صحافیوں سے کہا کہ بی جے پی کے تمام مخالفین کا خیر مقدم کیا جائے گا، کسی کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ NCP سربراہ نے کہا کہ ہم نے موجودہ صورتحال پر بات چیت کی ہے اور بی جے پی کا ایک مضبوط متبادل فراہم کرنے کے لیے ہم خیال جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال قیادت کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بی جے پی کے خلاف مل کر کام کرنا چاہیے۔ SIT نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ 2002 کے گجرات فسادات میں وسیع سازش کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مواد نہیں ہے اور معاملے کو گرم رکھنے کے لیے یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ تشدد سرکاری سرپرستی میں کیا گیا، جس سے ناپاک عزائم کا اظہار ہوتا ہے۔
SIT نے جسٹس AM کھنولکر کی زیر قیادت بینچ کو بتایا کہ ذکیہ جعفری کی درخواست کو FIR میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے گجرات فسادات میں وسیع تر سازش کا الزام لگایا ہے۔ سپریم کورٹ نے SIT سے کہا تھا کہ وہ اس درخواست کا جائزہ لے اور قانون کے مطابق کام کرے۔ مقتول کانگریسی لیڈر احسان جعفری کی اہلیہ ذکیہ جعفری نے گجرات فسادات کے کیس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے بشمول 64 افراد کو SIT کی جانب سے دی گئی کلین چٹ کو چیلنج کیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں وقفے سے اضافے کے پیش نظر تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے RTC بسوں کے کرایوں میں اضافے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کو تجاویز روانہ کر دی گئی ہیں جو قطعی فیصلہ کریں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑہ اجے کمار نے چاشمبے کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ RTC کئی برسوں سے خسارے میں چل رہا ہے اور برسوں کے کرایوں میں اضافے سے بوجھ کچھ حد تک کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے حالیہ برسوں کے دوران ڈیزل کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بسوں کے کرایوں میں بھی اضافہ ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ RTC نے حال ہی میں ایک خانگی تنظیم کی جانب سے سروے کروایا تھا، جس میں عوام نے بھی محکمے کی مالی حالت پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ آئندہ مالی سال 2022-23 کے دوران ریاست میں برقی شرحوں میں اضافے کا قطعی امکان ہے۔ تلنگانہ کے 2 ڈسکامز SPDCL اور NPDCL کی جانب سے الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کو سالانہ آمدنی کی ضروریات سے متعلق ایک رپورٹ ایگریگیٹ ریونیو کو پیش کی گئی، جس کے مطابق NPDCL نے امکان ظاہر کیا کہ آنے والے مالی سال 2022-23 میں محکمہ برقی کی آمدنی میں 10,928 کروڑ روپے کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ حاصل کرنے کے بعد تلنگانہ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین رنگا راؤ نے کہا کہ آمدنی کے خسارے کی پابجائی کے لیے اگر ڈسکام کی جانب سے برقی شرحوں میں اضافے کی تجاویز پیش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں مالی سال 2022-23 سے ریاست میں برقی شرحوں میں اضافے کے امکانات ہیں۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے ضلع کلکٹرز اور ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ جاریہ سال 31 دسمبر تک ریاست میں کرونا وائرس کے ٹیکہ اندازی کے پروگرام کو 100% مکمل کر لیں۔ کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کو روکنے اور ریاست میں وائرس کے تدارک کے لیے حکومت کی تشکیل شدہ کابینی سب کمیٹی کے ارکان نے آج ضلع کلکٹرز، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز اور محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ حکام نے کووڈ-19 کی نئی شکل اومیکرون کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر حسین ساگر پر سنڈے فنڈے پروگرام کو منسوخ کر دیا ہے۔ کووڈ-19 کی اس نئی شکل کا چند ممالک میں پتہ چلا ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق حکومت تلنگانہ اروند کمار نے چاشمبے کو اعلان کیا کہ 5 دسمبر کو کوئی سنڈے فنڈے نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس کی نئی شکل کے تعلق سے غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر اتوار 5 دسمبر کو سنڈے فنڈے پروگرام منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم حسین ساگر پر اتوار کو معمول کے مطابق گاڑیوں کی آمد و رفت رہے گی۔ ورنگل کی میئر گنڈو سندھارانی نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے ہی نگر باٹا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے میونسپل کمشنر پروینیا کے ساتھ مل کر 7ویں ڈویژن سے 12ویں ڈویژن تک جملہ 6 ڈویژنز کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے ان ڈویژنز کے مسائل کے حل کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ ہر منگل کے دن گریٹر حدود کے 6 ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈپٹی میئر مجلس نظام آباد محمد ادریس خان، صدر ٹاؤن مجلس و فلور لیڈر نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل کے ہمراہ معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز، مجلسی کارپوریٹر سمیع ماجد صدیقی، عبدالعلی نمائندہ کارپوریٹر مجلس اعجاز حسین، MA غفور، مرزا افسر بیگ، محمد منور علی، سرفراز محمد خان پر مشتمل وفد نے آج ضلع کلکٹر نارائن ریڈی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور شہر نظام آباد کے ڈویژن 12 اور 13 میں سرکاری اراضیات پر غیر مجاز طریقے سے قبضہ کرتے ہوئے پلاٹنگ کرنے والے لینڈ گریبرز کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر عادل آباد محترمہ جی کرشنا وینی کے بموجب اقلیتی طبقے کے طلبہ و طالبات یعنی مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ، جین، پارسی کے لیے رواں تعلیمی سال 2021-22 کے لیے قومی اقلیتی پری میٹرک اول تا دہم اور
पोस्ट मैट्रिक, इंटर, डिग्री, पीजी, पीएचडी और तकनीकी पेशा वाराना कोर्सेस और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के अलावा लड़कियों के लिए मखसूस बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप फ्रेश और रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 दिसंबर तक तोसी की गई है। इंचार्ज ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर मेदक ए जगदीश ने आज अचानक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बराए गर्ल्स मेदक का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की और रास तालिबात से बातचीत की। उन्होंने प्रिंसिपल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज मेदक आर सुरेखा संतोष की कारकर्दगी की सताइश की। ए जगदीश ने कहा कि मेदक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज मेदक की तालिबा ए नंदनी नीट के फ्री कोचिंग जो टिमरिस की जानिब से दी जाती है इसके लिए मुंतखब हुई है। जड़चल्ला मजलिस बल्दिया के वार्ड नंबर 25 में आज जड़चल्ला रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। बाद अज़ां इस वार्ड के काउंसलर्स के ललिता और लक्ष्मी कॉलोनी के अवाम से मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में मालूमात हासिल की। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर भी करें।